وصلى على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اے وہ جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا مگر مسلمان ہو کر، یعنی مسلمان ہو کر ہی مرنا تو ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ موت ہی ایک ایسی حقیقت ہے، ایک ایسی شے ہے جس میں کسی بھی طرح کا، کسی بھی مکتب کا، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی اختلاف نہیں. موت پر سب کا ایمان ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے اور ان کے موت کے سمجھنے کے بارے میں بہت بڑا فرق ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ موت اس جگہ سے اس جگہ جانے کا نام ہے. ہم یہ کہتے ہیں موت اس عالم سے اس عالم میں جانے کا نام ہے. ہمارے ہاں موت اس دنیا سے آخرت میں کوچ کرنے کا نام ہے. اور بہت سارے ایسے مکاتب فکر ہیں، مذہب بھی کہہ سکتے ہیں کہ مذہب ہے، جن کا ماننا یہ ہے کہ موت آدمی کے ختم ہو جانے کا نام ہے. آدمی ختم ہو گیا، عدم محض کا نام ہے، مطلب آدمی ٹوٹل لاس ہو گیا، اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے میں اور ان میں کتنا فرق ہے، یہ ایک عظیم و شان فرق ہے جو ہمیں رغبت دلاتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، شوق دلاتا ہے کہ ہم اس جہان میں رہ کر اس جہان کی فکر کریں، کیونکہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں مٹنا نہیں ہے، مٹی میں مل جانا نہیں ہے. ہمیں روح نکلنے کے بعد فوراً ایک ایسے دربار میں حاضر ہونا ہے جہاں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے. یہ فرق ہے موت کا ہمارے یہاں، مسلمانوں کے یہاں، اہل سنت و جماعت کے یہاں، کہ ہم میں سے ہر ایک یہ کہتا ہے کہ ہمیں موت آنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے. ہم سے سوال جواب ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اتنی بڑی زندگی میں کیا کیا، ہماری فرما برداری کی یا نافرمانی کی. اسی کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام پر. اسلام ہی پر تمہیں موت آنا چاہیے، ایمان ہی پر تمہیں موت آنا چاہیے. اسلام اب معلوم بھی تو ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تم مت مرنا مگر اسلام پر. تو اسلام پر اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے. ظاہری اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھی باتیں کرنا، بری باتوں سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے روکنا، یہ اسلام ہے. اسلام ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے. اور ایک چیز ہے ایمان. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان عقیدے کا نام. ایمان یہ امن سے بنا ہے. ایمان، اسلام سلامتی سے بنا ہے اور ایمان امن سے بنا ہے. سوچیے آپ کا مذہب کتنا پیارا ہے، سلامتی اور امن والا. اسلام اور ایمان
سلامتی اور امن۔ تو اسلام تو ہمارے ظاہری اعمال کو کہا جاتا ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ہماری ان دھارناؤں کو اور خیالات کو، ان عقیدوں کو کہا جاتا ہے جو دکھا نہیں سکتے ہم۔ میں کھڑا ہوں، میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہمارا الہ ہے۔ اگر یہ جب تک میں منہ سے بولوں گا نہیں تو آپ کو پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ ایک ایسا ایمان ہے، ایسا عقیدہ ہے جو ہمارے دل میں ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہمارے سینوں کے صندوق میں یہ قید ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ یہ ایمان ہے، ایمان دکھتا نہیں ہے۔ تو اسلام کسے کہتے ہیں؟ ظاہری عمل کو۔ کوئی بھی آپ کو یہاں بیٹھا ہوا دیکھے گا، آتش پرست، بت پرست، ستارہ پرست، کوئی بھی غیر مسلم، عیسائی، یہودی، نیچری، کوئی بھی آپ کو ابھی دیکھے گا یہاں مسجد میں رضا مسجد میں بیٹھا ہوا تو وہ کہہ دے گا یہ اسلام کے فالوور ہے، کہہ دے گا۔ تو اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، اور ایمان ہمارے دل کے اندر جو باتیں رہتی ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ کی ساری کتابیں حق ہے، اللہ کے سارے انبیاء، سارے رسول حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، وہ ہے، جہاں بھی ہے ہماری بصارت کی دسترس سے وہ باہر تو ہے لیکن ہے، دوزخ ہے۔ یہ تمام باتیں یہ تمام باتیں ایمان سے ریلیٹڈ ہے، انہیں ایمان کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرنا مگر ایمان پر مرنا، تم نہ مرنا مگر اسلام پر مرنا، یعنی تمہیں موت جب بھی آئے تو اسلام تمہارے ہاتھوں میں ہو، ایمان تمہارے سینوں میں ہو، اس طریقے سے تمہیں مرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا ان تؤمنوا باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، تورات، زبور، انجیل، قرآن، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لاؤ۔ یہ ایمان ہے، اسے ایمان کہا جاتا ہے، اسے اسلام کی اصل، اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے۔ نماز تو ہمارے ظاہری عمل ہے، لیکن جو عقیدہ ہے وہ ہماری بنیاد ہے، وہ ہماری نیو ہے، وہ ہماری جڑ ہے۔ تو اللہ پر ایمان لاؤ، حضور نے جواب دیا اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان کیا لاؤ؟ کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لاؤ کا کیا مطلب ہے؟ یہ پوری نظام، یہ پورا نظام، یہ پوری کائنات، یہ پورے گیلیکسی، یہ پورے ستارے، یہ زمرد، عطارد، مریخ، زحل، یہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے، زمین کے علاوہ جو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، لا تعداد جو دنیا ہے، اس پوری کائنات کا نظام اللہ فرشتوں کے ہاتھوں سے چلاتا ہے۔ یہ ہے فرشتوں پر ایمان، فرشتے ہیں، فرشتوں کی مخلوق ہے۔ اور کتابوں پر ایمان لانا، زبور، تورات، انجیل، قرآن پر ایمان لانا، اور انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن کرنٹ میں جس شریعت کو، جن احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں وہ شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس طریقے سے، اور پھر بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر بھی ایمان لانا۔ پھر ان صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اور ایمان کا پھل کیا ہے؟ یہ تو ایمان ہے، ایمان کا پھل کیا ہے؟ ایمان سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کا پھل یہ ہے الصبر والسماحہ، ایمان کا پھل ہے صبر کرنا، معاف کرنا۔
صبر کرنا اور معافی دے دینا یہ ایمان کا پھل ہے. ہمیں کسی معاملے میں تکلیف پہنچی، ہمیں درد ہوا، ہمیں غم ظاہر ہوا، ہمیں پریشانی ہوئی، ایمان کا پھل یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے صبر کرو وسمعنا، معاف کر دو. لیکن آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس اسلام ہے، ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایمان ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کے ہونے کے بعد اس کا جو پھل ہے، اس کا جو ثمرہ ہے وہ صبر اور وہ معاف کرنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. ہمارے پاس صبر کی وجہ کیا، صبر کے بجائے کیا ہے؟ رد عمل ہے. صبر کی بجائے کیا ہے؟ ہم تمہیں کاٹ کر چیر کر پھینک دیں گے. ہمارے پاس سماحت یعنی معاف کرنے کے بجائے کیا ہے؟ معاف کرنے کے بجائے یہ ہے کہ ہم تمہیں بھی غم میں مبتلا کریں گے، ہم تم سے انتقام لیں گے، ہم تمہیں کوڑ کوڑ کر اس زندگی میں اس زندگی کو گزارنے میں کوڑ کوڑ کر ہم مجبور کر دیں گے، تم کوڑ کوڑ کر زندگی گزارو گے. یعنی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس اسلام ہے، لیکن ہمارے پاس صبر نہیں ہے، ہمارے پاس معاف کرنا نہیں ہے. ہمارے پاس اگر ہے تو انتقام لینے کا جذبہ ہے، ہمارے پاس اگر ہے تو رد عمل کا جذبہ ہے. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ٹھیک ہے تمہارا یہ کردار تھا، تم نے یہ کر دیا، ہمارا یہ کردار ہے کہ اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تمہیں جو الزام لگانے ہیں لگا لو، تمہیں جو بکواسیں کرنی ہے کر لو، تمہیں جو حفظات پکڑنی ہے پکڑو. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تم تنہائی میں کسی کے ساتھ کیا بک رہے ہو، وہ دیکھ رہا ہے تم کسی اپنے قریبی کے سامنے کیا باتیں کر رہے ہو اور کسی کی موجودگی میں کیا بات کر رہے ہو. یہ سب رب کو معلوم ہے. تمہاری یہ چالوں سے کچھ نہیں ہونے والا، تمہاری یہ چال پھیریوں سے کچھ نہیں ہونے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تو ایمان کا ثمرہ ہے صبر کرو، معاف کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا بھی کوئی ہے جو انتقام لے لے تمہارا انتقام اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو لے لے؟ تم سے کیا بنے گا؟ کچھ نہیں بن پائے. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اگر تم نے صبر کر لیا، اگر تم نے معاف کر دیا، تو اب دیکھو پورا سسٹم، فرشتوں کا سسٹم، پورا نظام جس نے پوری دنیا کے نظام کو سنبھالا ہے، آج تک کوئی بھی پتا، کوئی بھی شے، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، کوئی بھی نہ ایک سیکنڈ پہلے طلوع ہوئے ہیں نہ ایک سیکنڈ بعد غروب ہوئے ہیں. جب سے بنے ہیں تب سے لے کر آج تک جو رب نے انہیں حکم دیا ہے اسی وقت چاند سورج ستارے طلوع ہوتے ہیں اور اسی وقت چاند سورج ستارے غروب ہوتے ہیں. کوئی بھی اللہ کے حکم کے آگے دست سے بس نہیں ہوتا ہے، حکم عدولی نہیں کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا نظام ہے. یہ نظام آپ کے صبر اور معاف کرنے کے بعد آپ کے لیے حفاظتی امور میں مصروف کار ہو جاتا ہے، آپ کے لیے لگ جاتا ہے، سٹ جاتا ہے. تو ایمان اور اسلام کا ثمرہ ہے کیا؟ صبر کرنا اور معاف کرنا. تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم مت مرنا مگر اسلام پر مرنا، تم مت مرنا مگر ایمان پر مرنا. عزیزان ملت اسلام، مطلب موت آئے اسلام پر موت ایسی حالت میں آئے اللہ تم سے راضی ہو، تم اللہ سے راضی ہو، ایسی موت آئے. موت ایسی حالت میں آئے اسلام پر آئے، اللہ کے فرما بردار رہو، تب موت آئے. غلط کام میں موت نہ آئے، حرام کام میں موت نہ آئے، اللہ کی فرما برداری والی موت آئے. اس سے کہتے ہیں کہ تم مت مرنا مگر اسلام پر، یعنی اسلام پر تم مرنا، جائز پر تم مرنا، غلط میں، حرام میں، نافرمانی میں نہیں مرنا، بلکہ اچھے کاموں میں تمہیں موت آنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، رب فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا یہ کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. احمد بھائی، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف منہ سے ہانکو نہیں، منہ سے پھانکو نہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ اسے اس طرح ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. مطلب اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہاں ہم مومن ہیں، ہم
کہ ہم نمازی ہیں اسی لیے ہمارا عمل ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اسی لیے ہمارا عمل ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو درد نہیں پہنچاتے، کسی کو غم نہیں پہنچاتے۔ اس طریقے سے زندگی جینے کو ڈرنا کہتے ہیں۔ ہم کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم کسی کو تانا نہیں دیتے، ہم کسی کو گرانے کی کوششیں نہیں کرتے، ہم کسی پر الزام تراشیاں نہیں کرتے۔ اسے کہتے ہیں کہ اپنے عمل سے ثابت کرو کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، مطلب اپنے عمل سے ثابت کرو۔ سمجھ رہے؟ کیرم کھیل رہے ہو آپ، ڈھبلا کھیل رہے ہو آپ، تو آپ کی جو اوقات ہے وہی اوقات آپ کی رہے گی۔ اگر آپ موبائلوں میں گھنٹوں آپ اور یہاں تصاویر دیکھ رہے ہیں، گندے ناچ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کی جو وقت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے وہ ایسی ہی رہے گی جیسی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیونکہ آپ ڈرنے کا کہہ رہے ہو کہ آپ ڈرتے ہیں، لیکن آپ اپنے عمل سے ثابت نہیں کر رہے ہو۔ آپ کا عمل تو کچھ اور ہے، آپ کا عمل اللہ سے ڈرنے والوں کا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے تو نمازی ہوتے ہیں۔ آج بھی ہماری مسجدیں بھی رات، کس نے کہہ دیا آپ کو؟ کیا آپ کو کسی نے بتا دیا ہے کہ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کیا آپ کو کسی نے ایسا کچھ بتا دیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، نماز تو سب سے اہم ترین، اعظم ترین فرض اسلام ہے۔ عزیزان ملت اسلام، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈریں جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ تو سچے ایمان والا، سچے اسلام والا، اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اپنے عمل سے ثابت کرو، آپ اپنے عمل بدل لو، اپنے طور طریقے، اپنے کام کو بدلو۔ جب آپ اپنے کام کو بدلو گے تو یقیناً آپ یہ یاد رکھیں، آپ نے دیکھا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کبھی عروج پر ہوتا ہے، ترقی پر ہوتا ہے، کبھی ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، کبھی ایمان بہت پاورفل ہوتا ہے، کبھی ایمان بہت ویک ہو جاتا ہے۔ کبھی ایمان جب عروج پر ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے، دعا مانگتے ہیں تو بڑی اندر سے دعا نکلتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نماز پڑھے، 2 سنت 3 وتر پڑھے تو دوڑ لگا دی، دعا مانگنے کی اچھا ہی نہیں ہو رہی، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنے کی اچھا ہی نہیں ہو رہی، اللہ سے باتیں کرنے کی اچھا ہی نہیں ہو رہی۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں دل رکھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں دل رکھ رہا ہے، اور دعاؤں میں دل رکھ رہا ہے، اچھی نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ کبھی ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ برائیوں سے نفرت ہوتی ہے، کبھی ہمارا ایمان اتنا قوی اور مضبوط ہوتا ہے کہ اگر کوئی نامحرم دیکھ جائے تو اس پر نظر یہ سوچ کر نہیں ڈالتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی ہمارے ایمان کی یہ سچویشن، یہ کنڈیشن ہوتی ہے، ہمارا ایمان اتنا پاورفل ہو جاتا ہے، اور پھر 6 8 10 دن 1 2 مہینے کے بعد ہمارا ایمان پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، روزہ رکھتے ہیں مزہ نہیں آتا، ہم اچھے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لذت نہیں ملتی، مطلب چاشنی نہیں ملتی، ایک کرنٹ ایسا محسوس نہیں ہوتا، ہم کو نیکیاں کرنے کا اتنا شوق نہیں ہوتا۔ تو کبھی ہمارا ایمان زیادہ ہوتا ہے تو یہ تمام کام ہم آسانی سے کر لیتے ہیں اور ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سکون ملتا ہے، بڑی فرحت محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ہمارا ایمان کم ہو جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں ہم کرنا ہمیں بہت گراں اور بھاری محسوس ہوتا ہے اور ہمارے سے سکون رخصت ہو جاتا ہے، چین ختم ہو جاتا ہے۔ تو کبھی ہمارا ایمان زیادہ ہے، کبھی ہمارا ایمان کم ہے۔ جب ہمارے سینوں میں ایمان ٹھاٹے مارتا ہے، ایمان کا سمندر جب موجہ مارتا ہے، تلاطم میں آ جاتا ہے، تو ہمیں نماز ہم جب 2 رکعت پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی دولت مل گئی ہے، اور کبھی ہم جب وہی ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ہم 17 رکعت عشاء کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن رب سے کوئی قرب نہیں ملتا، رب کی کوئی نزدیکی ہم نہیں پا پاتے۔ تو یہ ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی عبادت میں مزہ مل رہا ہے، کبھی مزہ نہیں مل رہا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا، کبھی سمجھا ہم نے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ تمہیں انسان کہا جاتا ہے، انسان اسے کہتے ہیں، انسان انس سے بنا ہے، انسان اپنے آس پاس کی چیزوں میں چاہے وہ جاندار ہو چاہے بے جان ہو، انیس فاروقی صاحب اس میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے، اتنا دلچسپی لینے لگتا ہے، اتنا اس سے مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ اس طرف سے دور ہو جاتا ہے،
وہ اللہ کے علاوہ سے ایسا جڑ جاتا ہے، وہ اس طرف مانوس ہو جاتا ہے، دوسری طرف کو بھول جاتا ہے، ایمان کا لیول کم ہونے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان نسیان سے بنا ہے، انسان بار بار بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، بار بار بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بار بار آئے ان انسانوں کی جماعت کو بتانے کے لیے کہ تم اللہ کے بندے، تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، تمہیں اللہ کو ماننا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آتے جا رہے ہیں، بات وہی ہے۔ وہ حضرت آدم آئے وہی بات، حضرت عیسیٰ آئے وہی بات، حضرت موسیٰ آئے وہی بات، حضرت ابراہیم، حضرت شیس، حضرت یحییٰ، سارے کے سارے انبیاء آ رہے ہیں، جیسے مادرے آ رہے ہیں، سب کیا کر رہے ہیں؟ وہی ایک بات کہ اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، موت کی فکر کرو، آخرت کی پرواہ کرو، دوزخ سے ڈرو، جنت کے انعام کو حاصل کرنے والے اعمال کرو۔ سارے نبی یہی آپ کے بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ بار بار ایسا کیوں؟ ایسا سسٹم کیوں ہے؟ ایسا سسٹم اس لیے کہ انسان نسیان سے بنا ہے، بار بار بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، بار بار وہ بھول جاتا ہے کہ اسے آخرت کی فکر کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، یہ سسٹم بنایا ہے کہ تم بار بار اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تم یاد کرو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے اور پھر موت کو یاد کرو گے، آخرت کو یاد کرو گے، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ تم کچھ دن اللہ کے قریب ہو کر جب بھٹکتے ہو تو تم جب تم اللہ کو پھر سے یاد کرنے لگو گے، قرآن کی تلاوت کرو گے، رسول پاک کی سیرت کو پڑھو گے، رسول پاک کی زندگی کا بیان کسی مولانا سے سنو گے، رسول پاک کی سیرت کو کسی لٹریچر سے، سیرت النبی کی کسی لٹریچر سے پڑھ کر جب پڑھو گے، جب تم موت اور آخرت کو یاد کرو گے، جب تمہیں معلوم ہوگا کہ جب تم دوزخ کے عذاب کو کسی لٹریچر میں پڑھو گے، جب تم جنت کے انعامات کو کسی لٹریچر میں پڑھو گے، جب تم آخرت کی باتوں کو کسی کتاب میں پڑھو گے یا بیان میں سنو گے، تو پھر تم لوٹ کر واپس آؤ گے۔ جو تم بھول گئے ہو وہ تمہیں پھر یاد آنے لگے گا، جو تم نے بڑھا دیا ہے وہ تمہیں پھر یاد آنے لگے گا۔ پتہ یہ چلا کہ ہم بار بار ہمارا ایمان کا لیول اوپر ہوتا ہے اور نیچے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اللہ کی راہ سے بھٹکے، اگر ہمیں نیکیوں سے پیار ختم ہونے لگے، برائیوں سے محبت ہونے لگے، تو آپ فوراً اپنے رخ کو بدلیں، فوراً آپ سیرت النبی کو پڑھنے لگیں، آپ احیاء العلوم کو پڑھنے لگیں، آپ امام غزالی کو پڑھنے لگیں، آپ امام سیوطی کو پڑھنے لگیں۔ جب آپ ان لٹریچروں کو پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، تو آپ پھر سے اپنے صحیح راستے پر آ جائیں گے، آپ پھر سے اپنے صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کا لیول صحیح ہو جائے، درست ہو جائے، تو آپ کو بھی تڑپ اور طلب اور پیاس محسوس کرنی ہوگی۔ جب آپ کے پاس تڑپ ہوگی، جب آپ اللہ کو یاد کرو گے، جب آپ قرآن کو پڑھو گے عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ پھر سے لوٹ کر آؤ گے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دور ہو گئے، ہم مسجد مدرسے سے، اللہ کی راہ سے دور ہو گئے، لیکن ایک تو بیان سنا، پھر تھوڑا سا قریب آ گئے، پھر تھوڑا سا قریب آیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتائیے شہباز بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ یہ وہ ذریعے ہیں جن کی وجہ سے اگر ہم اسلام سے، ایمان سے اور مسجد مدرسے سے دور ہو گئے ہیں، تو ان ذریعوں کو فالو کر کے ہم اس سے پھر سے قریب ہو سکتے ہیں، چاہے وہ ہم ایک دن کے لیے سدھر جائیں، کیونکہ ہم بار بار بھول جاتے ہیں نا، ہم تو انسان ہیں، انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کا مطلب بھولنا ہے، ہم بار بار بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ہی جیسے انسانوں کے لیے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا گیا نا کہ یہ بھول جاتے ہیں، یہ بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ان کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اچھا، یہ چیز کیوں بنائی ہے؟ آخر آپ کو بھولنے والا کیوں بنایا گیا؟ معلوم ہے؟ آپ کبھی غور کیا آپ نے انسان کو اللہ نے یہ بھول کیوں دی؟ کبھی کسی نے اس پر ریسرچ کی، کوئی کھوج کی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کو بھولنے کی صفت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اگر یہ بھولنے والا مزاج اگر اسے نہ دیا جائے تو کسی بھی انسان کو کبھی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ اس کو کبھی بھلا نہیں پائے گا اور وہ مر جائے گا، اسی میں ڈوبا رہے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بھول کی صفت انسان کو دی ہے کہ بڑا سا بڑا پہاڑ بھی آ جائے، جیسے ہی وہ بستر میں جاتا ہے اور سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے ہلکا ہو جاتا ہے، اسی کو کہتے ہیں نسیان۔ ورنہ اگر اس کو وہ صدمہ، وہ حادثہ، وہ سانحہ جو اسے پیش آیا ہے، اگر وہ اسے ہمیشہ دماغ میں ویسے ہی تازہ رہے تو وہ مر جائے گا، وہ
چڑھ نہیں پائے گا، وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ اللہ نے اسے یہ صفت دی ہے بھولنے کی صفت، تو ہم بھی بار بار بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مسجد جانا ہے، ہم تھیٹر کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا گیا، ہمیں مسجد جانا ہے، ہمیں جوئے اور سٹوں کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ کن کن گھروں کے چھتوں میں، کن کن گھروں کے کمروں میں جوئے کھیلے جاتے ہیں، وہ ہمیں ایمان اور اسلام کی بات بتاتے ہیں، ہمیں ایمان اور اسلام کی وہ کا پاٹ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے گھروں میں جوئے اور سٹے کھلائے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ اپنے ایمان اور اسلام کی فکر کریں۔ الحمدللہ